حلال اور جائز چیزوں میں سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ میرا نام زرمینہ مریم ہے اور میں آج بات کروں گی ڈیورس پہ۔ ڈیورس لینا ایک کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے گھر، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں گھروں میں جو میاں بیوی کے علاوہ بہت جلدی کرتے ہیں ڈیورس دینے میں اور لینے میں۔ ان کی مرضی ہوتی ہے ان کا بھائی، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی جلدی سے ڈیورس لے لے اور اگلے موو آن ہو جائے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ چیک پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اپنی شادی میں کہ کیا یہ ورک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ سب چیک لسٹ حالی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہمارا دل اٹکا ہوتا ہے اس شخص میں اور ہم کہتے ہیں کہ ایک موقع اور دیں۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ مسنون طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کا۔ اب سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس اوقات میں نہ پڑھیں جہاں پہ نہیں پڑھنا، جیسے کہ فجر سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے، اقامت کے بعد نہیں پڑھ سکتے، 2 نمازوں کے درمیان یعنی کہ عصر اور مغرب کے درمیان نہیں پڑھ سکتے۔ باقی اوقات آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے دعا استخارہ پڑھنی ہے اور جس طرح بتایا جاتا ہے ویسے پڑھنی ہے۔ اس میں آپ کو نہ ہی تو سبز رنگ کا کچھ دکھایا جائے گا اور نہ ہی کوئی خواب آئے گا، بلکہ آپ کے حالات ان معاملات کے حمایت کریں گے اگر وہ ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو اس کے خلاف کر دیں گے اگر وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے معاملہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ خواتین یا کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں، یہاں میں جنرل بات کروں گی، میں بالکل بھی ایموشنلی ایک طرف جینڈر بائس نہیں ہو کے بات کروں گی۔ کچھ پارٹنرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب علیحدگی کا سوچتے ہیں تو ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، وہ اتنی عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں لے پاتے، کوئی فیصلہ لے نہیں سکتے، وہ اس بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہم نے یہاں پہ اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ بنانا ہے، سوچنا ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا ایسا فیصلہ لینے کے بعد ساری زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں۔ کئی دفعہ بچے ہماری وجہ بن جاتے ہیں، جبکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بچے بھی تو بروکن فیملی سے نکل کے کیا بنیں گے۔ کیا بڑے ہو کے، جوان ہو کے، بالغ ہو کے یہ بچے آپ کو بولیں گے کہ آپ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا تھا، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے بری شادی میں سفر کیا، تھینک یو سو مچ؟ نہیں، یہ بچے آپ کو کبھی بھی نہیں اس بات کا کریڈٹ نہیں دیں گے، نہ ہی دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت شادی آپ دونوں کے بیچ میں ہے۔ آپ لوگ ڈیورس ہو رہے ہیں چاہے آپ نہیں ہو رہے، وہ ویسے بھی بروکن فیملی میں ہی رہیں گے، کیونکہ ایک دفعہ جب یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو بہت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہیں، معاف کیا جاتا ہے، کمپرومائز کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی سب سے پہلے آپ کمیونیکیشن کریں، بات کریں ایک دوسرے سے، اس کے پرونز اینڈ کونز میں بات کریں، کسی تیسرے بندے کو لائے بغیر۔ نہ ہی آپ نے والدہ کو لے کے آنا ہے، نہ ہی اپنی بہن کو لے کے آنا ہے، فرینڈ کو لے کے آنا ہے، نہیں، یہ آپ دونوں کا رشتہ ہے، آپ دونوں نے بیٹھ کے بات کرنی ہے۔ اگر آپ دونوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے، ایسے ہم حل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ زیادہ تر ہمارے پاکستانی، ہمارے دیسی کلچر میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتی، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے اور آپ نے اپنی پوری زندگی یا جتنے بھی سال آپ نے اس رشتے میں لگائے ہیں اس کا آؤٹ کم کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے خیال سے کہ آپ کو سٹیپ لینا پڑے گا۔ آپ ان کی کہانی میں بری بن جائیں یا برے بن جائیں، اور آپ کو اپنے لیے سیلفش ہونا پڑے گا۔ مینٹل ہیلتھ کی بات ہے، آپ دونوں ہیلدی ہوں گے تو ہی آپ کے بچے بھی طبیعت اچھی ہوگی۔ اب تو بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جن میں ہسبینڈ وائف الگ رہ کے اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ اگر تو بچے نہیں ہیں تو پھر تو آپ کو بہت جلدی سوچنا چاہیے، کیونکہ ٹرین میں بیٹھتے ساتھ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے نا کہ آپ غلط ٹرین میں بیٹھے ہیں تو اسی وقت اتر جانا چاہیے۔ جتنی دیر لگائیں گے اتنا اپنے مطلوبہ اسٹیشن سے دور ہو جائیں گے۔